مثلا میں آج آپ کو ایک پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑا آپ حیران ہوں گے. ایک بزرگ اسی طرح آئے تو ان کے سامنے کوئی بات ہوئی تو ان کا نام تھا صادق. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے سچا مانتے تو پڑھ لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. تو بندے نے جناب پڑھ لیا. تو جو اس وقت یہ بہت بڑے عالم بھی تھے, اللہ کے ولی بھی تھے, ان کے پاس گئے کہ وہ بندے نے تو یہ کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ, ہنس پڑے. نے کہا اللہ کے بندے, وہ بندہ امتحان کے طور پر وہ دیکھنا چاہ رہا تھا اس بندے کا علم کتنا ہے, یہ اصل میں تکلیف ہوئی ہے کلام کے اندر, اور یہ لا الہ الا اللہ رسول اللہ صادق و مبتدا خبر بنائی اور خبر کو مبتدا بنایا. حسس کے واقعہ سنا رہا ہے. یہ جی پیر صاحب تھے, ان کا نام تھا صادق, تو انہوں نے اپنے ایک مرید سے پڑھوایا لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. نعوذ باللہ. اے نواں بھی مارکیٹ آ گیا جی. ہاں اوے اینو ہلکا نہ جاڑو جڑا پونکدا جے نبی اتے پونکدا جے. یہ سارے پاگل نبی اتے کیوں پونک کے گئے نا؟ کل تک تو تم ہمیں کہتے تھے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار, اور بڑے فخریہ یہ مناظروں میں کہتے تھے کہ یہ آپ ہمیں بزرگوں کی شتیات نہ دکھائیں, یہ وحدت الوجود کی کیٹیگری میں نا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات آتی ہے, نبی کے بارے میں کرتے ہیں تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ لگاتے. تو میں نے تو ساری گستاخیاں نبی کی شان میں نکالنی ہیں تمہارے بابوں کی. اب تم کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ غداری کی ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگوں کی تعلیمات ہیں نا, یہ انہوں نے خود نہیں کتابیں لکھی ہوئی, یہ تو ملفوظات ہیں ان کے, لوگوں نے بعد میں جمع کر دیے. پھر اس میں الحاقی عبارتیں بھی ہیں جو بعد میں داخل ہو گئیں, تو اس وجہ سے آپ کو اتنے کفریات اس کے اندر ملتے ہیں. اور پھر انہوں نے ساتھ اس کے ایڈ کیا کہ اگر یہ بزرگ ہمارے زمانے میں ہوتے ہیں نا تو ہم انہیں سامنے بٹھا کے خود پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے بکواس ارشاد فرمایا ہے. ہاں بکواس ہی ہے نا, بکواس چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, کفر بکا ہے آپ نے یہ. اور اس کے لیے حدیث شریف میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن سے کوئی گرفت نہیں ہے. ایک بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے, ایک سوئے ہوئے جب تک جاگ نہ پڑے, اور ایک معتوہ یعنی جس کے عقل میں کوئی کمزوری ہو جب تک وہ تندرست نہ ہو جائے. تو جسے آئی بیماری لگ جائے عقل کی, تو اس سے اگر کوئی کلمہ صادر ہو جائے اس حالت میں اس پر قابل گرفت وہ چیز نہیں ہے. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. لیکن اگر کوئی جذبے عشق الہی میں اس کی لوہے دماغ چٹک رہی ہو, اس سے اگر اس قسم کا کوئی غلط کلمہ جو ہے نا وہ صادر ہو جائے تو اس کی تعویل کریں گے. اب میں اس کی تعویل کر رہا ہوں جو ہے نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. اللہ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب حدیث موجود ہے کہ میرا بندہ جب نوافل پڑھتا ہے تو میرے اتنے قریب ہوتا ہے, میں اس کی زبان بنتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی ایک نام راہی ہو رہا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. چشتی رسول اللہ والا کفر آپ نے بکا ہے, اور اگر وہ کہتے ہاں میں نے بکا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دیتے. یہ مفتی صاحب نے کہا ہے ویڈیو میں کہ اگر یہ ہمارے زمانے میں آتے نا تو ہم ان سے پوچھتے کہ حضرت یہ آپ نے کہا ہے, ہم نہیں مان سکتے آپ نے کہا ہے. اگر پھر بھی وہ کہتے نا کہ ہم نے کہا ہے تو ہم ان پہ کفر کا فتویٰ دے دیتے. سرکار تو یہی تو بات میں بھی کر رہا ہوں, آپ نے مان لیا یہ کفریات ہیں. تو اس پہ میرا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں ان کی لیگیسی کون آگے لے کے چل رہا ہے, ان کی کتابیں کون پرنٹ کر رہا ہے؟ یہود و نصارہ پرنٹ کر رہے ہیں یا بریلویوں کے بزرگ آج تک یہ 700-800 سال سے گند سمیٹتے ہوئے آ رہے ہیں؟ پرنٹنگ تمہارے بابوں نے کی ہے. اگر تم لوگ سمجھتے ہو یہ کفریات تھے تو یہ کون سی دین کی خدمت ہوئی ہے کہ تم نے ان کے ملفوظات جمع کیے ہیں؟ نہیں جی, جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ آپ لے لیں, جو قرآن و سنت کے مطابق نہ ہو وہ آپ نہ لیں. کیوں بھائی, جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ تو پہلی قرآن و سنت میں لکھی ہوئی ہے. اینج کر کے کان کیوں پھڑنا ہے؟ نظر ادھر رکھو اپنی کتابوں, لاؤ چوک چ رکھ کے اگ, جن میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں, اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہوئے ہیں تمہارے بزرگوں نے. نہیں وہ الحاقی عبارتیں ہیں, وہ بعد میں شامل ہو گئی ہیں. پرنٹ کیوں کر رہے ہو؟ او جی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو فتاوی رضویہ کے اندر کہہ دیا تھا کہ جی اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اسے کافر کہیں گے. ایک کیڑی ایڈی پی ایچ ڈی گل ہے جی انہوں نے پبلک کی ہے, تو سارے پتا ہے. بڑا احسان کیتا ہے جی اعلیٰ حضرت نے امت ہوتے کہ دس کے کہ اگر کوئی کہ میں اللہ کا رسول ہوں نبی علیہ السلام کے بعد تو ہم اسے کافر کہیں گے. یہ جو نے کیا کٹیا ہے؟ اس سے پھر وہ کہتے ہیں وہ چشتی رسول اللہ والی ساری چیزیں فارغ ہو جاتی ہیں, کیونکہ اعلیٰ حضرت نے پھر اس میں یہ بھی کہا کہ چشتیہ کے بزرگوں کی طرف جو کتابیں ہیں نا یہ غلط منسوب ہوئی ہوئی ہیں, انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں.
لیکن سرکار اعلی حضرت بھی پھر میری داڑھ تھلے آ گئے. میں نے ان کو بتایا کہ بھائی فتاوی رضویہ میں آپ چشتیہ کے بزرگوں سے تو جان چھڑا لو گے, لیکن فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت نے ایک ایسی کتاب کی تعریف کی ہے, نہ صرف تعریف کی بلکہ کہا یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. 7 سنابل, اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود اس نے تعریف کی, تو اعلی حضرت گیا. اعلی حضرت صاحب تسی گئے, اور اگر نہیں پتا چلا تو تیری بزرگی گئی. کہتے ہیں نا غوث وقت ہے, دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ سارے غوث فارغ ہو گئے 800 سال, تو کسی کو پتہ نہیں لگا کی کوڑ لکھے ہے تھوڑی کتاب اندر. تو اعلی حضرت بھی مجرم ہے, کیونکہ انہوں نے حشت بہشت کو اگر فراڈ کہا ہے نا تو 7 سنابل کی تعریف کی ہے, اور تم لوگ تو حشت بہشت بھی چھاپ رہے ہو اور 7 سنابل بھی چھاپ رہے ہو. لہذا چشتی رسول اللہ اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. سیدھی سی بات ہے, اعلی حضرت کو کوئی اس حوالے سے ہم چھٹی نہیں دے سکتے. اور تفنن کے لیے میں عرض کروں گا پھر کہ اعلی حضرت پھر اسے مانو کہ جس نے اتنے 100 سال بعد تمہیں بتایا کہ تمہارے بزرگوں نے کتابوں میں کیا گند گھولا تھا اور تمہارے بزرگوں نے کیا کتابوں میں گند چھاپا تھا. یہ تو جس نے بتایا نا اسے پھر اب اعلی حضرت مانو, اور ٹائم قیامت تک ہے, مننا کو نہیں تسی, ہاں لیکن آپ کے عوام مانیں گے انشاءاللہ تعالی. علمی پوائنٹ نمبر 4, وہ کہتے ہیں کہ جن کی بزرگی مسلمہ ہے, اسٹیبلش ہے, ان کی اس قسم کی جو گستاخانہ باتیں ہیں نا, اگرچہ ہے کفریہ ہیں, لیکن ان کو صوفیاء کی شطیحات کہا جائے گا. شطحیات کا مطلب ہے بونگیاں, پنجابی میں اس سے بہتر کوئی ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا, یعنی کسی شخص کو ہوش نہ ہو کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صوفیاء اللہ کی محبت میں اتنے مست ہو جاتے تھے کہ انہیں اپنی ہوش نہیں رہتی تھی, اور اس کی وجہ سے وہ یہ کفریات بک دیتے تھے. اگرچہ یہ بکتے جو کچھ تھے وہ ہوتا کفر تھا, اور وہ کہتے ہیں اگر یہی بات کوئی اور کہے جو بزرگ نہ ہو تو ہم اسے کافر کہیں گے, لیکن بزرگ کو چھوڑ دیں گے. دیکھ کیسی 2 نمبری. یہ سیم کام پیر میر علی شاہ صاحب نے کیا ہے. ہاں, انہوں نے تحقیق الحق جو کتاب لکھی, اس میں انہوں نے جب غلام احمد قادیانی دجال نے یہ اعتراض کیا نا کہ چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے, انہوں نے کہا کہ ان کی بزرگی تو مانی ہوئی تھی, تم اگر پڑھواؤ گے نا کوئی ایسی بات تو تمہیں ہم کافر کہیں گے. وہ تو ایک خاص حالت میں انہوں نے یہ بات کی ہوئی ہے, ان کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. آپ پتا چلا کہ قادیانیوں کے سہولت کار کون ہے. جس طرح وہ انڈین فلموں میں اور ہالی ووڈ کی فلموں میں اینڈ میں آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ وہ بیچ میں سے سارا ماسٹر مائنڈ وہی نکلتا ہے بندہ جو کہ اس کے خلاف ساری جنگ کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی سارے ماسٹر مائنڈ خود ہیں. آج تک انہوں نے کبھی گستاخانہ عبارتوں کے خلاف کوئی دھرنا دیا, لہذا یہ کوئی بھی ختم نبوت کے اوپر کام نہیں کر رہے. ختم نبوت کام وہ ہوگا جو چشتی رسول اللہ اور اشر علی رسول اللہ کے خلاف ہوگا. یہ صرف اینٹی قادیانی ہے. ایک چھوٹے سے طبقے کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, اور اپنے بلنڈر جو اس سے بڑے ہیں. بڑے آپ سوچ رہے ہوں گے کیسے, اس لیے کہ بھائی غلام القادیانی نے جو کچھ کیا وہ آج تک گالیاں کھا رہا ہے, اور جن کے بزرگوں نے کلمہ پڑھائی ان کو رحمہ اللہ کہتے ہیں, بزرگی ان کی ڈکلیئر کر رہے ہیں. اس نے تو اپنے آپ کو امتی نبی کہا تھا, انہوں نے ڈائریکٹ اپنے آپ کو نبی کہا. تو بڑے مجرم تو یہ لوگ تھے, اور الٹا ہی بزرگیاں ویل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شطحیات, بونگیاں. اب یہ جو ان کی بونگیاں ہیں ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو دلیل دیں گے قرآن و سنت سے. انہیں پتا ہے کہ ان کی تو بات کوئی نہیں مانی جانی, تو قرآن و سنت سے ہم کوئی دلیل پیش کریں, جو میں کئی ایک ویڈیوز کے اندر ان کے دلائل کا رد کر چکا ہوں. سب سے بڑی دلیل یہ دیتے ہیں کہ جی وہ صحیح بخاری کے اندر تعلیقاً ایک روایت موجود ہے مولا علی علیہ السلام کا قول, جس کی پوری سند سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 جو مجنون ہے, پاگل شخص. نمبر 2 سویا ہوا شخص. اور نمبر 3 جو نابالغ ہے.
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان تینوں میں